السلام علیکم خواتین و حضرات، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چند دوستوں کے فون آئے اور ان کو بڑا اعتراض تھا، اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے مزدوروں کو 3000 روپے، صرف 3000 روپے دے کر ان کے ماتھے پہ چمکنے والے پسینے کی توہین کی ہے، اور اس پر آپ پروگرام نہیں کریں گے، اس پہ اب آپ کچھ نہیں بولیں گے، اور اگر بولیں گے تو اس کو گول کر جائیں گے۔ خواتین و حضرات، حقیقت یہ ہے کہ یہ 3000 روپے مقرر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے۔ اس لیے ہے کہ دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ ایک مزدور کو گھر چلانے کے لیے 10 سے 12 ہزار روپے تو چاہیے، صرف اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے، اور ساری آسائشیں بھول جائیے۔ لیکن اب ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ وزیراعظم ایسا کیوں کرنے پہ مجبور ہوئے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آج کے یہ 3000 روپے جو ہیں نا، اس خراب بیمار معیشت میں 30,000 روپے کے برابر ہیں، اور یہ دوست جو اعتراض اٹھا رہے ہیں 3000 روپے دینے پہ طنز کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر ان کے لیڈر جو 40 سال سے اس ملک کو لوٹتے رہے، خزانے کو کتنا انہوں نے لوٹا ہے، اگر اس برے موقع پہ وہ صرف آدھی رقم بھی واپس کر دیں تو ہم اپنے مزدوروں کو 10 سال تک ہر مہینے 10,000 روپے ماہانہ دے سکتے ہیں۔ اگر یہ رقم واپس کر دیں تو ہم ہر گاؤں میں، ہر چھوٹے بڑے شہر میں 1 ہاسپٹل، 2 اسکول اور 1 لائبریری جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ رقم ہمارے پاس ہوتی تو آج ہم 1 لاکھ وینٹیلیٹر خرید سکتے ہیں، ہم 2 لاکھ اسٹوڈنٹس کو جو ہے اسکالرشپ دے سکتے ہیں۔ اور ان تمام کاموں کے بعد بھی نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، ان کے پاس اتنی رقم ہوگی کہ وہ الگ انڈیویجولی $10,000 پر ڈے اگر خرچ کریں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف اور آصف زرداری الگ الگ 10-10 ہزار اگر یہ خرچ کریں تو 50 سال تک یہ رقم خرچ نہیں ہوگی۔ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں جو اس قوم سے لوٹے ہیں، اور وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تم نے 3000 روپے کیوں دیے۔ ذرا اندازہ، انصاف سے، انصاف، سچائی اس کے ساتھ اندازہ لگائیے۔ خواتین و حضرات، شہباز شریف صاحب، اچھا نواز شریف، پہلے ان کو تو دیکھیے، 1 آواز نہیں آئی، 1 روپیہ انہوں نے نہیں بھیجا، اب وہ خاموش کر کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں، ان کے دل کا مسئلہ ہے، اب خاموش ہیں۔ شہباز شریف صاحب تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بجائے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو بجائے کرونا اور یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس میں کچھ مدد کرنے کے لیے، کچھ اپنے اس مال میں سے دینے کے لیے کوئی کام کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ وہ جو میرے دوست شکیل الرحمان صاحب ہیں ان کو آزاد کر دیجئے، ان کی ضمانت منظور کیجئے، تو پھر میڈیا آپ کا ساتھ دے گا اور پھر کورونا سے فائٹ ہوگی۔ دیکھیے، ان حالات میں یہ زیب دیتا ہے کہ بجائے لوگوں سے ہمدردی کرنے کے، ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے، یہ گیمکس کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور ان کے بہت سارے جو جرنلسٹ جو ان کے پے رول پہ تھے انہوں نے۔ خواتین و حضرات، ذرا اس بات کا سچائی سے جائزہ لیجئے کہ آج آپ یہ دیکھیے کہ جب عمران خان بات کرتے ہیں تو ان کا وربل اور نان وربل سارا کمیونیکیشن چیک کیجئے، اس کو غور کیجئے، فکر میں ڈوبا ہوا چہرہ، ان کے یہ الفاظ میں دل پہ جا کے لگتے ہیں۔ وہ شخص بہت خلوص سے کہتا ہے یہ بات، مجھے یہ فکر ہے کہ میں اپنے ان مزدوروں کو ڈیلی ویجز جو ہیں ان کو کھانا کیسے پہنچاؤں گا، مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں جلد بازی میں کوئی ایسے فیصلے نہ ہو جائیں کہ ملک افراتفری کا شکار ہو جائے۔ ان کے چہرے کو پڑھیے، ان کے الفاظوں کو کسوٹی پہ کسیے اور دیکھیے۔ ان کے مقابلے میں ان کا شہباز شریف صاحب کا دیکھ لیجئے، یہ کیسے آج چلتے ہوئے آتے ہیں، دھڑا دھڑ چل رہے ہیں، چہرے پہ رونق ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ بے فکری ہے اور پیسے کی پکا پن ہے، پیسے کی سپورٹ ہے۔ جو بیماری ان کو لاحق ہے، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یہ جو کما کے لوٹ کے یہاں سے لے کے گئے، یہ ایسے واک کرتے، یہ ایسے ٹاک کرتے، یہ بات کرتے نہیں کر سکتے تھے۔ ان بیماری میں کوئی اٹھ نہیں پاتا جو ان کو ہیں، پیسے کی طاقت مضبوطی اتنی ہے، لیکن قوم کے لیے ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے سوائے اعتراض اٹھانے کے اور لوگوں کو اپنے لیے استعمال کرنے کے۔ خواتین و حضرات، جب حکومت ملی
عمران خان کو تو کیا آپ، یہ ابھی کی بات ہے، 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے، خزانہ خالی، چور پکڑتے ہیں تو عدالت چھوڑ دیتی ہے، غربت دور کرنے جائیں تو وہ گندم مافیا سامنے آ کے ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتی ہے، میڈیا مافیا کہتی ہے رشوت دو، اور جیسے پہلے والے دیتے تھے ورنہ ہم تمہارے خلاف خبر بنائیں گے، بھارت دھمکی دیتا ہے، اور اب کورونا آگے آئی، کرپشن سے ہر چیز سے نپٹنا عمران خان کو ہے۔ ایسا آدمی فکر میں ڈوبا نظر آئے گا۔ میں لیاقت علی خان سے نہیں ملا، میرے بزرگ ملے ہیں، وہ مجھے بتاتے تھے کہ لیاقت علی خان ہر وقت فکر میں رہتے تھے کہ یہ مسئلہ آ گیا، اب یہ مسئلہ آ گیا، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور پالیسیز بناتے رہتے تھے دن رات کہ یار یہ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے۔ یہ باتیں میں نے سنی ہیں، دیکھی نہیں ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ لیاقت علی خان کے بعد یہ واحد وزیر اعظم میں نے دیکھا ہے جس کو اتنی فکر ہے اور جو ہر وقت ایک چیلنج لیے ہوئے لڑ رہا ہے قوم کی خاطر۔ خواتین و حضرات، ایسے شخص کا ساتھ دینا چاہیے۔ رئیس فارسی کا ایک شعر آخر میں سنیے، آپ کو مزہ آئے گا ان حالات میں، اور جو فکر ہے عمران خان کی کہ وہ کہتا ہے کہ طوفانوں میں راہ بناؤ، ہمت کا اظہار کرو، طوفانوں میں راہ بناؤ، ہمت کا اظہار کرو، کیسا مانجھی کہاں کی نیا، تیر کے دریا پار کرو۔